كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ ہر قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو سید المرسلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، خواتین، آج کا موضوع ہے بیوی کے حقوق۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے جو موضوع تھا وہ شوہر کے حقوق تھا، تو آج کا موضوع جو ہے بیوی کے حقوق۔ بیوی کے حقوق کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، بلکہ جس طریقے سے شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں جن کی ادائیگی ضروری ہے، اور شوہر کے حقوق کی ادائیگی پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور شوہر کی نافرمانی پر، شوہر کی ناشکری پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورتوں کے جہنم میں کثرت سے ہونے کی بات کہی۔ تو جہاں ایک طرف شوہر کے حقوق بہت اہمیت رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف بیوی کے حقوق بھی بہت اہمیت رکھتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیوی کے حقوق کے لیے، بیوی کے حقوق کی ادائیگی کے لیے نفلی عبادت تک سے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرما دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھ سے کہا، اے عبداللہ، الم اخبر انک تصوم النہار و تقوم اللیل۔ اے عبداللہ، مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو اور رات میں نفلی عبادتیں کرتے ہو، پورا دن روزہ رکھتے ہو اور پوری رات نفلی عبادت کرتے ہو۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمرو بن عاص، قلت، میں نے کہا، بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہی ہے۔ جیسی بات آپ تک پہنچی کہ میں دن کو روزہ رکھتا ہوں اور راتوں میں نفلی عبادت کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فلا تفعل، صم و افطر وقم ونم فإن لجسدک علیک حقا وإن لعینک علیک حقا وإن لزوجک علیک حقا۔ فرمایا ایسا مت کرو، اس وجہ سے بلکہ تم روزہ رکھا بھی کرو اور کبھی روزے کو چھوڑ بھی دیا کرو، اور تم رات میں عبادت بھی کیا کرو اور رات میں آرام بھی کیا کرو، اس وجہ سے کہ تم پر حقوق بھی ہیں، نفلی عبادت کے علاوہ تم پر حقوق بھی ہیں۔ بے شک تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تم پر تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ ہو، اس خوف سے نفلی عبادت میں بھی تھوڑا سا بیلنس رکھنے کی ترغیب دی کہ بیلنس رہنا چاہیے، یہ نہیں کہ پورے دن روزے رکھو اور پوری رات نفلی عبادت کرتے رہو، جس کی وجہ سے دوسرے حقوق کی ادائیگی میں تم سے کوتاہی ہو۔ لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ رکھو بھی اور کبھی روزہ چھوڑ بھی دو، اور
روزہ اور رات میں عبادت بھی کرو اور رات میں سویا بھی کرو، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ تو بیوی کے حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کفا اثمن ان یحبس عمن من یملک قوتہ، رواہ مسلم۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ انسان کے ہلاک ہونے کے لیے یا انسان کے گنہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ انسان اس کے جو ہے اس کی روزی روٹی کو روک لے، کہ جس کے نانو شبینہ کا جو ہے اسے جو ہے حقدار بنایا گیا ہے، جس کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اس کو وہ روک لے اس کے گنہگار ہونے کے لیے، اور اس کے ہلاک ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اس سے بھی بیوی کے حقوق کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہم انی احرج حق الضعیفین الیتیم والمرأۃ، اے اللہ میں دو کمزور لوگوں کے حق کو مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں، میں دو کمزور لوگوں کے حق کو مارنے کو حرام قرار دیتا ہوں، الیتیم والمرأہ، ایک یتیم اور دوسری عورت۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی حق تلفی پر، ان کے حق کو مارنے پر اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام قرار دیا، اور بلکہ ان کو ضعیفوں میں شمار کیا۔ ان کو جس طریقے یتیم کو ضعیف میں شمار کیا کہ اس پر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے، اور عورت کو بھی کمزور اور ضعیف میں شمار کیا، کیونکہ وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، تو اس کے اوپر آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ کی تائید کے علاوہ اس کے ساتھ کسی اور کی تائید نہیں ہے، اس کے گھر والے اس کے ساتھ نہیں ہے، تو گویا کہ وہ آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بھی ایک طرح سے مجبور، ضعیف اور کمزور قرار دیا، کہ گویا کہ اگر تم عورت کی مجبوری کا، عورت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر اس کی حق تلفی کرتے ہو تو حرام کے مرتکب ہوتے ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے یا انسان کے ہلاک ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جس کے نان و نفقہ کا مالک بنایا گیا ہے، ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے نان و نفقہ کو وہ جو ہے روک لے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ عورت کے حقوق کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے عورت کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، اور عورت کی حق تلفی کرنا، اس کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت کے حقوق کیا کیا ہیں، عورت کے کیا کیا حقوق ہیں جن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور جن کی ادائیگی ضروری ہے۔ نمبر 1، عورت کا نکاح کے بعد سب سے پہلا حق مہر کی ادائیگی۔ نکاح کے وقت جو مہر رکھا جاتا ہے اس مہر کی ادائیگی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ کیا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کر دو۔ یہاں معاملہ یہ ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کے مہر ادا نہیں کرنا چاہتے، بس بھر کر بارات لے جائیں گے دوسرے کے دروازے پر، بس بھر کر بارات لے جائیں گے، اور تمام وہ رسوم و رواج جو غیر شرعی ہیں، وہ رسوم و رواج جن کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ساری کی ساری ادا کی جائیں گی۔ لیکن جب مہر کا معاملہ آئے گا تو شوہر کی آرزو یہ ہوگی کہ بیوی اس کے اس مہر کو معاف کر دے، بیوی اس کے مہر کو معاف کر دے اور مہر ادا نہ کرنا پڑے۔ تو بعض حضرات تو مہر کی ادائیگی سے اس طریقے سے جان چھڑاتے ہیں کہ بیوی کسی طریقے سے مہر کو معاف کر دے۔
اب بیوی بیچاری جو شوہر کی خوشنودی چاہتی ہے، شوہر کی ناراضگی نہیں چاہتی، وہ نئے گھر میں آ کر سیٹ ہوئی ہے، نئے گھر میں آ کر سیٹل ہوئی ہے، وہ کسی طریقے سے سب لوگوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط چاہتی ہے، تو اس کے پاس مہر کو معاف کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں مہر کو معاف نہیں کروں گی تو میرے شوہر مجھ سے ناراض ہوں گے، لہٰذا وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مہر کو جو ہے معاف کر دیتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ عورت کا مہر جو ہے وہ خوشی خوشی ادا کر دو۔ تو بعض لوگ تو اس طریقے سے جان چھڑاتے ہیں مہر کی ادائیگی سے، اور بعض لوگ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر ادا ہی نہیں کرنا چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بیوی کو مہر اس لیے باندھا جاتا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہر اس لیے باندھا جاتا ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دینے کی نوبت آئے تو ہمیں مہر دینا ہے، اگر طلاق ہم نہیں دے رہے تو مہر نہیں دینا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ نکاح میں اپنے یہاں بھاری بھرکم مہر کا جو رواج ہے، اس کے پیچھے یہی سوچ ہے کہ مہر جو ہے ادا نہیں کرنا پڑتا، لیکن بیوی کو اگر طلاق دو تو مہر دیا جاتا ہے اس کو، یعنی طلاق دو تو مہر دیا جائے گا۔ ایسی لوگوں میں جو ہے سوچ بنی ہوئی ہے، جبکہ مہر کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ طلاق دو تو مہر دینا ہے، نہیں، بلکہ نکاح کے بعد مہر کی ادائیگی ضروری ہے، اس کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، مہر کا طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ مہر اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے، چاہے وہ پوری زندگی ساتھ رہے یا اس کو آپ طلاق کبھی انبن ہو جائے اور طلاق کی نوبت آ جائے، اس سے مہر کا کوئی تعلق نہیں ہے، مہر کی ادائیگی نکاح کے بعد کر دینی چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین کے فرمان سے پتا چلتا ہے۔ تو سب سے پہلا حق جس کی حق تلفی کی جاتی ہے وہ مہر ہے، کہ مہر کی ادائیگی میں بھی جو ہے بہت کوتاہی سے کام لیا جاتا ہے، لہذا بیوی کا مہر جو ہے خوشی خوشی ادا کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری چیز، بیوی کا دوسرا حق جو ہے وہ ہے نان و نفقہ۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، بیوی کا نان و نفقہ، اور اسی طریقے سے بیوی کے لباس کا انتظام، بیوی کے لیے رہائش کا انتظام، یہ ساری ذمہ داری شوہر کی ہے۔ اسلام نے عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے دور رکھا ہے، اس کے کاندھوں پر یہ ذمہ داری نہیں ڈالی، یعنی کھانے کمانے کی ذمہ داری جو ڈالی ہے اسلام نے وہ مرد کے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ آج کے زمانے میں عورتوں نے خود اپنے اوپر یہ ذمہ داری لے لی ہے، اور وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ زیادہ پڑھ لکھ کر مردوں کے شانہ بشانہ وہ بھی آفسوں میں کام کریں۔ زیادہ پڑھنا لکھنا یہ جرم نہیں ہے، لیکن اس نیت سے، اس ارادے سے پڑھائی لکھائی کرنا کہ پھر مردوں کے روبرو ہو کر، مردوں کے ساتھ ہو کر کمپنیوں میں کام کریں گی، آفیسز میں کام کریں گی، یہ جرم ہے، یہ غلط ہے۔ اسلام نے تمہیں اس چیز کا پابند بنایا ہی نہیں ہے، بلکہ تمہیں اس چیز کا پابند بنایا ہے کہ تم گھر میں جو ہے شوہر کے گھر کو سنبھالو، وہاں کی ذمہ داریاں ادا کرو، اندرون خانہ کی ذمہ داریاں ادا کرو، گھر سے باہر کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ شوہر کی ہیں۔ تو کھانے کمانے کی ذمہ داری جو ہے وہ شوہر کی ہے، اور شوہر ہی کو اس بات کا پابند بنایا گیا ہے کہ وہ اپنے بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرے، اس کے لباس کا انتظام کرے، اور اس کے کھانے پینے کا انتظام کرے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ایک شخص نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما حق المرأة علی الزوج، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ عورت کا شوہر پر کیا حق ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان یطعمها اذا طعم وان یکسوها اذا اکتسا ولا یضرب الوجه ولا یقبح۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے
کہ جب شوہر کھانا کھائے تو اس کو بھی کھلائے اور لباس پہنے تو اس کو بھی پہنائے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ خود کھانا کھاتا ہے اسی طریقے سے بیوی کے کھانے پینے کا بھی لحاظ رکھے، جس طریقے سے وہ خود لباس پہنتا ہے اسی طریقے سے بیوی کے لباس کا بھی خیال رکھے اور اس کے بھی کھانے اور لباس کا وہ جو ہے انتظام کرے، اور اس کے چہرے پر نہ مارے، اس کو گالی گفتاری، اس کو گالیاں نہ دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کا حق کیا بتایا کہ جب وہ پہنے تو اس کو بھی پہنائے اور وہ کھائے تو اس کو بھی کھلائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی کے کھانے پینے اور بیوی کے لباس کی ذمہ داری جو ہے کس پر ہے؟ شوہر پر ہے۔ یہ نہیں کہ شوہر خود تو اچھے مرغ مسلم کھا رہا ہے، آئے دن ہوٹلوں میں پارٹی کر رہا ہے، اچھے ہوٹلوں میں مرغ مسلم اڑا رہا ہے، اور بیوی بیچاری گھر میں آلو ترکاری اور بیگن اور بھنڈی یہ چیزیں کھا رہی ہے، اس سے فون پر کہہ رہا ہے کہ آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور تم گھر میں یہ بنا لینا۔ کبھی کبھی پارٹیاں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، پارٹیز ہونی چاہیے، دوستوں کی محفلیں لگنی چاہیے، یہ تمام چیزیں درست ہیں، لیکن شوہر کو اس بات کا لحاظ گھر والوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ گھر کے لیے بھی وہ یہ چیزیں فراہم کرے۔ جس طریقے سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھانے پینے میں دلچسپی رکھتا ہے اسی طرح کے آئٹم وہ کبھی کبھی اپنے گھر والوں کے لیے بھی بنوائے، اپنے گھر پر بھی وہ چیزیں لا کر دے کہ بیگم آج یہ چیز بنا لیجئے تاکہ سب لوگ مل کر، ہم سب مل کر کھائیں، تو وہ اپنے گھر پر بھی ان چیزوں کا تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ جس طریقے سے اس کے اپنے جذبات ہیں، جس طریقے سے کھانے پینے میں وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے اسی طریقے سے اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کرے۔ یہی معاملہ لباس کا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے لیے تو سال میں کئی جوڑے بنا لیے اور بیوی بیچاری اس کے پاس آنے جانے کے لیے، رشتہ داروں میں آنے جانے کے لیے بھی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا اس کے پاس لباس ہے کہ وہ کسی کے یہاں آتی جاتی ہے تو اس کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے، اس کو عار محسوس ہوتی ہے، اور اس کو الماری میں ڈھنگ کے کپڑے بھی نہیں ملتے کہ میں کون سا لباس پہنوں کہ جس کی وجہ سے میں اپنے رشتہ داروں میں جا سکوں۔ تو اس کے لباس کا صحیح بندوبست ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی پر، گھر والوں پر خرچ کرنے میں اجر و ثواب بھی بتایا ہے۔ معلوم ہے جس طریقے سے آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور اس میں اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اس میں اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں، اسی طریقے سے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ فِی رَقَبَةٍ، ایک دینار تم نے کسی غلام کو آزاد کروانے کے لیے خرچ کیا، وَدِینَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْکِینٍ، ایک دینار تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، وَدِینَارٌ أَنفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، اور ایک دینار تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، جس میں بیوی بھی آ گئی، اہل میں سب سے پہلے بیوی آتی ہے، تو ایک دینار تم نے اپنے بیوی بچوں پر خرچ کیا۔ غور کرنا حدیث پر غور کرنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ پر غور کرنا کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی پیاری بات فرمائی ہے۔ بھئی انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو کیا امید رکھتا ہے کہ اللہ مجھے اجر و ثواب عطا فرمائے گا؟ وہ اجر و ثواب اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے میں بھی مل رہا ہے، ذرا سوچو۔ فرمایا اللہ کے نبی نے دینار، یعنی مال کی ایک قسم، دینار مال کی ایک قسم ہے، یہ سمجھیے، ایک دینار تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار غلام کو آزاد کروانے میں خرچ کیا۔ کتنی اہم چیزوں کا نام لیا۔ ایک دینار تم نے کسی مسکین پر صدقہ کیا، مسکین پر خرچ کرنا معمولی بات ہے، ایک دینار تم نے مسکین پر صدقہ کر دیا، اور ایک دینار تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ فرمایا اعظم اجرن الذی انفقتہ علی اہلک، ان سب میں سب سے زیادہ
اجر جس چیز پر ہے وہ دینار ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا. سوچیں, اپنے گھر والوں پر خرچ کر. کچھ لوگ بڑے بخیل ہوتے ہیں, بڑے کنجوس مزاج, جبکہ انسان کو اللہ نے اگر دیا ہے تو انہیں بخیلی سے کام نہیں لینا چاہیے. گھر والوں پر خرچ کرتے ہوئے انہیں کنجوسی سے کام نہیں لینا چاہیے. اور یاد رکھیے, اگر مزاج میں کنجوسی ہے, بخیلی ہے, تو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے انسان کو مال دیتا ہے. کم خرچ کرو گے کم دے گا. اور جس کا ہاتھ کھلا ہوا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ میں کشادگی ہوتی ہے, جو گھر والوں کو عیش و آرام فراہم کرتا ہے, اللہ اسے عطا بھی زیادہ کرتا ہے. فرشتہ دعا کرتا ہے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال اور کم کر دے, اور اللہ خرچ کرنے والے کو اور دے. فرشتہ دعا کرتا ہے. تو انسان جب اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے تو اللہ اس اعتبار سے اس کو اور نوازتا ہے. اور بخیلی دکھائے, کنجوسی دکھائے, مال کو لوکر میں رکھے, چھپا مال کو, روپیوں پیسوں کو لوکر میں رکھے, بینک بیلنس بنائے رکھے, اور گھر والوں پر خرچ نہ کرے. بیوی بچوں پر اچھی طریقے سے خرچ نہ کرے. بیوی بچے اچھا کھانے کے لیے ترس جائیں, گھر پر ڈھنگ کا کھانا نہ بنے, جو شوقیہ چیزیں ہیں وہ بھی گھر والوں کو فراہم نہ ہو, کہیں گھومنے پھرنے کا دل ہو وہ بھی ان کا آرزو ان کی پوری نہ ہو سکے, تو پھر اس کے اس مال کا کیا فائدہ, اس بینک بیلنس کا اس کا کیا فائدہ. تو اللہ تعالیٰ بھی مزاج اور طبیعت کے مطابق دیتا ہے. بعض لوگوں کا مزاج, بعض لوگوں کی طبیعت بڑی بخیلانہ ہوتی ہے, کنجوس, کہ ہے ایک تو ہے کہ نہیں ہے, تو چلو کم میں گزارا کر رہے ہیں کہ اللہ نے اتنا ہی دیا ہے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اللہ نے جتنا دیا اس پر اللہ کا شاکر اور صابر ہونا, اس میں ہی گزارا کرنا, یہ اچھی بات ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو ایک دن کی بھی روزی دے دی گئی اور جسم میں عافیت دے دی گئی, تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے تعریفی کلمات فرمائے کہ ایسا ایسا اس کے لیے. لیکن اگر اللہ نے دیا ہے اور اس کے بعد بخیلی ہو, اس کے بعد کنجوسی ہو گھر والوں پر خرچ کرنے میں, تو اللہ کو یہ پسند نہیں. تو دیکھیں اس حدیث میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر اہم بات فرمائی کہ تم مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو, مسکین پر خرچ کرتے ہو, غلام کو آزاد کرنے میں خرچ کرو, اور گھر والوں میں خرچ کرو. ان سب میں اللہ کی طرف سے سب سے زیادہ اجر جو ہے وہ اس مال پر ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو, اس پر سب سے زیادہ تم کو اجر و ثواب ملے گا. تو دوسرا حق جو ہے بیوی کا وہ یہ ہے کہ اس کے کھانے پینے کا, اس کے لباس کا, اس کی رہائش کا, اس کے رہن سہن کا, اس کے آرام کا, اس کی آسائش کا جو ہے شوہر اپنی بساط بھر جو ہے اپنی طاقت بھر جو ہے پوری ذمہ داری ادا کرے. نمبر 3, تیسرا حق بیوی کا کہ اس کے ساتھ شوہر اخلاق سے پیش آئے, اچھے اخلاق سے پیش آئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم, کہ کامل ایمان والا, مکمل ایمان والا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں, اور تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہو. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. یہاں معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کے لیے اچھے ہیں اور اپنی بیوی کے لیے برے ہیں. سب کے لیے اچھے ہیں اور ہم اپنی بیوی کے لیے برے ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہو, اپنی بیوی کے لیے اچھا ہو. اور ہمارا معاملہ ایسا کہ سب کے لیے اچھے, سب کے لیے اچھے, پوری دنیا کے لیے اچھے, دوستوں احباب کے لیے اچھے, رشتہ داروں کے لیے اچھے, چچا تاؤ کے لیے اچھے, خالہ پھوپھیوں کے لیے اچھے, ماموں اور چچاؤں کے لیے اچھے, سب کے ساتھ اچھے تعلقات, سب کے ساتھ خوش مزاج, سب کے ساتھ خوش اخلاق. اور اپنی بیوی کے لیے ہم بد اخلاق ہیں, اپنی بیوی کے لیے بد اخلاق ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کون اچھے تم میں بہتر ہے, سب سے بہتر کون ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے بہتر ہو.
لہٰذا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ کے مطابق بہتر ہیں یا نہیں. ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معیار پر، پیمانے پر ہم بہتر ہیں یا نہیں. اگر ہم اپنی بیوی کے لیے بہتر ہیں، اگر ہم اپنی بیوی کے لیے اچھے ہیں، اگر ہم اپنی بیوی کی نگاہوں میں خوش مزاج ہیں تو پھر ہم اچھے ہیں، تو پھر ہم اخلاق مند ہیں. اور اگر بیوی کی نگاہوں میں بد مزاج ہیں، اگر بیوی کی نگاہوں میں بد اخلاق ہیں تو پھر ہم حقیقی معنوں میں بد اخلاق اور بد مزاج ہیں. نمبر 4، چوتھی چیز، بیوی کا چوتھا حق کہ اس کو دینی تعلیم دی جائے. یعنی اگر وہ نماز نہیں پڑھتی تو اس کو نماز پڑھنے کو حکم دیا جائے، اگر اس کو دینی معلومات نہیں ہے تو اس کو دینی معلومات دی جائے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے اہل ایمان اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز کی پابندی کرو. تو بیوی کو اچھائیوں کا حکم دینا، نیکیوں کا حکم دینا. یہ نہیں کہ بھئی ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں، بیوی نماز نہیں پڑھ رہی، کوئی بات نہیں، بلکہ ہمیں بیوی کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں جائیں تو ہمارے ساتھ ساتھ ہماری بیوی بھی جنت میں جائے، وہ بھی ایسے اعمال کرے کہ جس سے جنت میں اس کا ساتھ مل جائے. نمبر 5، بیوی کا 5واں حق کہ اس کے ساتھ اچھی طریقے سے رہائش کی جائے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اس کے ساتھ حسن معاشرت سے کام لو، یعنی اچھا رہن سہن کرو، اچھائی کے ساتھ رہو. اچھے رہن سہن کے جتنے بھی لوازمات ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں اچھے رہن سہن کے لیے، جیسے مثال کے طور پر خوش اخلاقی سے پیش آنا، چہرے پہ مسکراہٹ سجائے رکھنا، گالی گفتاری نہ کرنا، وہ تمام چیزیں ایک شوہر کو جو ہے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو 5واں حق بیوی کا یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ گھر میں اچھی زندگی گزاری جائے، اچھا رہن سہن اس کے ساتھ کیا جائے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.